لا الہ تو پڑھ لیا اب لے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل اور میں ہوں ثقلین نقوی۔ اس وقت میں موجود ہوں نجف اشرف سے کربلا جاتے ہوئے راستے میں موقف نمبر 833 کے اوپر کہ جسے ہر سال کی طرح اس سال بھی نداء الاقصی کے نام سے سجایا گیا ہے، اور اس موقف میں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا اس ویڈیو میں کہ مختلف مقامات پر فلسطین میں ہونے والے مظالم، غزہ میں جو مظالم ہیں ان کی یہاں پر عکاسی کی گئی ہے کہ کس طرح سے مظلوم فلسطینیوں کا خون بہایا گیا ہے، بچوں کو شہید کیا گیا ہے، ہاسپٹل ہو، سکول ہو یا یہاں پر جو دیگر عمارتیں کس طرح سے انہیں مسمار کیا گیا۔ یہاں پر فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہر سال یہاں پر آتا ہے اور اپنی خدمات انجام دیتا ہے، اور اس موقع میں نہ صرف پاکستان بلکہ یورپ، افریقہ اور تمام عرب ممالک سے یہاں پر جو ڈیلیگیشنز ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو مفتیان ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں اور مسئلہ فلسطین کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اربعین کے موقع پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے کروڑوں زائرین اسی رستے سے گزرتے ہیں، اور یہ موقع بیچ روڈ کے اوپر لگایا گیا ہے تاکہ جو مسئلہ فلسطین ہے، جو غزہ کے مظالم ہیں، وہ دنیا کے سامنے آشکار کیا جائے۔ یہاں پر مسئلہ اپیل ہے پاکستان کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں، جی ان سے پوچھتے ہیں صاحب ہر سال آپ یہ کاوش کرتے ہیں، دیگر مشائخ کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، پاکستان ہو، دیگر ممالک ہو، تو اس کا بیسک مقصد کیا ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کربلا میں ایک عالمی فلسطین کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، اور اس سال چوتھی عالمی فلسطین کانفرنس کے عنوان سے، جس کا عنوان رکھا گیا تھا کربلا سے فلسطین، اور اس میں 70 سے زیادہ ممالک کے مندوبین نے شرکت کی، جس میں یورپ، افریقہ، امریکہ، لاطینی امریکہ اور وہ جو ایشیائی ممالک ہے وہاں کے سارے مندوبین شریک تھے، اور پاکستان کا بھی 16 رکنی وفد یہاں پر شریک تھا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موقف ہے یہ خاص طور پہ اس لیے یہاں پہ نداء الاقصی کے نام سے لگایا جاتا ہے 4 سال سے، کہ جتنے ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں جو زائرین ہیں جو گزشتہ 10-12 دن سے چل رہے ہیں، اور مزید ابھی 4-5 دن اور انہوں نے گزرتے رہنا ہے، یہاں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دنیا بھر سے آئی ہوئی ہے، وہ یہاں پر آئے گی۔ وہ فلسطین کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں وہ یہاں پر ان کو دی جاتی ہیں۔ فلسطینی علماء جو فلسطین سے جن کا تعلق ہے وہ یہاں پر تشریف فرما ہے، اسی طرح دانشور ہے، غزہ کے جو ہاسپٹلز کے ڈائریکٹرز ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختلف بڑی نامور شخصیات ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، جو لوگوں کو رہنمائی دیتی ہیں، لوگوں کو غزہ اور فلسطین کے حالات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ایک احساس پیدا کرنا کہ کل کی کربلا میں ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام پر کل کے جو جدیدی طاقتیں تھیں اس وقت انہوں نے کھانا پینا بند کر کے آپ کے اہل و عیال اور دوستوں کو قتل کیا۔ آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ ہے، فلسطین ہے، وہ موجودہ زمانے کی کربلا بنی ہوئی ہے، کہ اطراف میں مصر میں، اردن میں اور دیگر عرب ممالک میں کھانا پینا ہر چیز موجود ہے، لیکن ان پر بند ہے، فلسطینیوں کو نہیں جا سکتی۔ تو آج کی کربلا کی آواز اٹھانے کے لیے کربلا سے فلسطین تک ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے لوگوں کی اور زائرین کی، لبیک یا حسین، لبیک یا اقصی۔ لیکن یعنی جو امام حسین کو مانتا ہے وہ مظلوموں کا ساتھ دے گا، وہ کبھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں شعور، آگہی اور ایک بیداری اجاگر کرنا کہ لوگ فلسطین کے لیے زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں اور عملی طور پر اقدامات کریں۔ اچھا ابو مریم صاحب، اس موقع میں کس کس ملک سے ڈیلیگیشن یہاں پر آتے ہیں اور علماء اور مشائخ یہاں پر آتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ جو یہاں پر موقف پر جو علماء ہیں وہ فلسطینی ہیں، فلسطین سے ہیں، تیونس سے ہیں، مراکش سے ہیں، اور اسی طرح اور دیگر پاکستان سے ہیں، اور دیگر مسلمان ممالک کے علماء یہاں پر ہیں۔ لیکن جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں 70 سے زیادہ ملک ہیں، لاطینی امریکہ کے کئی ملک ہیں، چلی ہے، ارجنٹینا ہے، وینزویلا ہے اور کئی ممالک ہیں، اسی طرح جو ایشیائی ممالک ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، عراق، اور اسی طرح اور بہت سارے، افغانستان ہے، کئی ممالک ہیں، امریکہ کے ممالک ہیں اور کئی ممالک ہیں، وہ آتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بین الاقوامی ایک ہم آہنگی ہے، بین الاقوامی ایک جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہے، جس کا عنوان میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطین ہے، اور فلسطین کی آواز کو مضبوط بنانا ہے، لوگوں میں شعور کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے اور فلسطین کی طرف انہیں متوجہ کرنا ہے۔ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پاکستان کی عوام سے یہی کہتا ہوں کہ آج مظلوم فلسطینی شدید مصیبت میں ہے۔ آج کی اگر کربلا ہے تو وہ فلسطین ہے، اور ہم اگر پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم اگر ان کے نواسۂ رسول کے پیروکار ہیں، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیں، اور ہم میں سے ہر کوئی جو جتنی استطاعت رکھتا ہے وہ اپنے حصے کا کام ضرور کرے اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ہماری نوجوان جنریشن کو معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کے اوپر کس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں پہلے دن سے۔
اور اس سے ہماری نوجوان نسل کو غزہ کے مظالم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور مقاومت کا کیا کردار ہے غزہ کو آزاد کروانے میں. اور انشاءاللہ اس کاوش سے انشاءاللہ غزہ کی جو آزادی ہے وہ بہت قریب ہے. نہیں، یہ بہت ہی کلیدی کام کر رہے ہیں نداء الاقصی والے، اور دنیا بھر سے یہاں پہ ڈیلیگیشنز آتے ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، لبنان سے، ایران سے. ایک طرح سے اتحاد کا بھی پیغام ہے. کربلا معلیٰ کی سرزمین پر جو مولا حسین کے نام سے منسوب ہے، وہاں پہ اس طرح کا پیغام جانا ایک بہت ہی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کربلا کے لیے، اسلام کے لیے اٹھایا جائے. اور اس کو ایک تو دیکھیں، اس کے جو فلسطینی ہیں ان سے ہمارا ایک کلمہ کا رشتہ ہے، لیکن وہ انسان ہے اور تمام انسانوں کو اس کے ساتھ جڑنا چاہیے. تو یہ جو کانفرنس کربلا معلیٰ 40 کے موقع پر ہوتی ہے، انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ فلسطین کے ساتھ، وہاں کے مظلوم لوگوں کے ساتھ جو بھوک سے مر رہے ہیں اور بلک رہے ہیں، ان کے لیے ہم سب کو ایک مؤثر آواز بلند کرنی چاہیے، تاکہ ایک طرح سے پیغام دیا جائے کہ یہ فقط اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، انسانوں اور غیر انسانیت کی جنگ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یورپ کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے، دنیا بھر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے. تو اس سرزمین کربلا معلیٰ کے اندر اس طرح کی کانفرنسز کو منعقد کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. انشاءاللہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اگلے سال اس طرح سے ہی کام ہوگا.